اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ اور آج اس سلسلے کا 25واں پروگرام۔ سن 6 ہجری عمر مبارک کا 59واں سال، ذوالقعدہ 6 ہجری میں بیعت رضوان اور معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا۔ اس معاہدے نے اسلام کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ذی الحج 6 ہجری میں حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپسی ہوئی۔ ذی الحج 6 ہجری میں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اور ذی الحج 6 ہجری میں ہی حضرت عمر بن عاص نے بھی اسلام قبول کیا۔ 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمی سربراہان کو خطوط بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سربراہان تک پیغام پہنچانے کے لیے مختلف سفیروں کو مقرر کیا، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عمر بن عاص بطرف شاہان عمان، وحیہ بن کلبی بطرف ہرقل روم، عبداللہ بن حذیفہ کسرہ ایران خسرو پرویز، عمر بن امیہ زمری کو نجاشی حبشہ اسہمہ کی طرف خط دے کر بھیجا، حاطب بن بلتا کو مقوقس شاہ مصر و سکندریہ کی طرف بھیجا گیا، سلید بن عمر کو یمامہ کے رئیس حوزہ کی طرف خط دے کر بھیجا گیا، علا بن صفری رئیس بحرین منظر بن صابی کی طرف بھیجے گئے، شجاع وہب اسدی کو رئیس عنان حارث بن ابی شمر الغسانی کی طرف بھیجا گیا، مہاجر بن امیہ مخزومی کو رئیس یمن حارث حمیری کی طرف خط دے کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سربراہان کو خط بھیجنے کے لیے ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی کی یہ مہر ان خطوط پر لگا کر بھجوائی گئی۔ 7 ہجری ہے اور عمر مبارک کا 60واں سال ہے۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، جس میں 200 گھوڑ سوار تھے۔ خیبر یہود کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن یہود نے قلعہ بند ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ فتح کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ آخرکار کئی دنوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم سونپا۔ اس غزوہ میں 16 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے۔ 7 ہجری میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت صفیہ کے والد کا نام ہوئی اور والدہ کا نام برہ تھا۔ قبیلہ بنو اسرائیل اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ آپ چونکہ قید ہو کے آئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حق مہر آزادی مقرر کیا۔ نکاح کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16 سال تھی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رفاقت تقریباً 3 ماہ کچھ عرصہ رہی۔ وفات رمضان 50 ہجری میں ہوئی۔ حضرت صفیہ کی کل عمر 60 سال تھی۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں اور آپ سے 10 احادیث مروی ہیں۔ 7 ہجری میں حضرت جعفر بن عبد المطلب اور ان کے ساتھی مہاجرین کی حبشہ سے واپسی مدینہ۔ 7 ہجری میں زینب بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا زہریلا ٹکڑا ہدیہ کیا۔ شوال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا اور اس نکاح کے وقت میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال تھی۔ حضرت میمونہ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہندا تھا۔ قبیلہ قیس بن اعلان اور حق مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت میمونہ کی عمر 32 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی رفاقت تقریباً 3 سال رہی۔ وفات 51 اور بعض روایات میں 66 ہجری میں ہوئی۔ حضرت میمونہ کی کل عمر 80 سال تھی اور آپ مدینہ کے موضع سر میں مدفون ہیں اور آپ سے مروی احادیث
46 یا 76 ہیں۔ نماز جنازہ حضرت ابن عباس نے پڑھائی۔ 7 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ نکاح کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ کے والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام صفیہ ہے، قبیلہ بنو امیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا۔ نکاح کے وقت حضرت ام حبیبہ کی عمر 37 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ کی رفاقت تقریباً 3 سال بنتی ہے۔ شعبان 44 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی کل عمر 73 سال تھی اور آپ سے تقریباً 65 احادیث مروی ہیں۔ ربیع الاول کا خصوصی ولاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 25واں پروگرام پیش کیا گیا۔ ADR نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔